بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ النور نمبر 24۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، آج علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرہ کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ سورہ النور مدنی نمبر 24۔ ابتدائیہ۔ قرآن کریم کی نہ صرف آیات میں باہمی ربط ہے بلکہ اس کی صورتوں میں بھی ایک ربط ہے۔ ربط کے انداز سے دیکھیے تو قرآن کریم الحمد سے والناس تک ایک مربوط کتاب ہے، لیکن ربط کے لیے معنی کے لحاظ سے ذرا گہرائی میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پچھلی سورت المومنون میں دو نظریات زندگی کی بات چلی آ رہی تھی۔ ایک نظریہ زندگی تو یہ بیان ہوا کہ انسان کی زندگی صرف اسی دنیا کی طبعی زندگی ہے، جس کی طبعی نشو و نما اور پرورش مقصود زندگی ہے۔ اس مقصد کے لیے طبعی قوانین کی پابندی اگر کر لی جائے تو یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق طبعی قوانین ہی کی روح سے ایک دن موت کے بعد طبعی جسم منتشر ہو جاتا ہے اور زندگی بغیر کسی قسم کے حصول اچیومنٹ کے ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا نظریہ زندگی یہ ہے کہ انسان عبارت ہے اس کے طبعی جسم اور ذات سے، اور یہ کہ ذات جسم کی موت سے مرتی نہیں ہے، بلکہ موت تو زندگی بعد زندگی کی اگلی کڑی کا پہلا لنک ہے۔ اس نظریہ زندگی کے مطابق انسان کی طبعی زندگی کا مقصد اولین و آخرین ذات کی نشو و نما کرنا ہے، تاکہ نشو و نما یافتہ انسانی ذات موت کے بعد مزید ارتقائی مراحل کا حصول اچیو کر سکے۔ اس صورت کا آغاز ان جرائم سے ہوتا ہے جن کی سزائیں مقرر ہیں، مثلا زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارو، سورہ 24 آیت نمبر 2۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ اس صورت میں ذکر جرائم کی سزاؤں اور پچھلی صورت سے چلی آنے والی چیز کے مابین کوئی باہمی ربط نہیں ہے۔ ربط ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم قرآن کریم کی روح سے جرائم کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے۔ جب تک جرائم کا صحیح قرآنی مفہوم نہ سمجھا جائے، نہ تو کسی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، نہ جرائم بند ہو سکتے ہیں۔ سیکولر نظام میں جرائم کی روک تھام کے لیے انسان کے ساختہ قوانین ہوتے ہیں، جبکہ قرآنی نظام میں خدا کے ساختہ قوانین ہوتے ہیں۔ سابقہ آیات میں دو نظام ہائے زندگی کا ذکر آیا تھا، سورہ 23 آیت نمبر 109 اور سورہ 23 آیت نمبر 117، اور اس صورت میں قرآنی قوانین آ رہے ہیں تو اس صورت کا ربط سابقہ صورت سے قائم ہو گیا۔ دونوں نظریات زندگی سیکولر اور قرآنی کو ہم نیچے بیان کرتے ہیں۔ پہلا نظریہ زندگی سیکولر نظریہ حیات ہے۔ اس نظریہ کی روح سے انسان ایک سوسائٹی میں مل جل کر رہتا ہے۔ مل جل کر رہنے سے آپس میں کشیدگی، تصادم، اختلافات اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں، لہذا زندگی کو پرامن و پرسکون رکھنے کے لیے سوسائٹی کا برسر اقتدار ایک گروہ یا ایک فرد خود ہی کچھ قوانین مرتب کرتے ہیں اور پھر ان قوانین پر قوت کے ذریعے عمل کرایا جاتا ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا مجرم کہلاتا ہے۔ مجرموں کو جرم سے باز رکھنے کے لیے سزا دی جاتی ہے۔ جب قانون سازی کا اختیار کسی بادشاہ یعنی ایک شخص کو ہوتا تھا تو اس کو دور ملوکیت کہا جاتا تھا، لیکن اب عوام کے نمائندے قانون سازی کرتے ہیں تو اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ ملوکیت میں ایک شخص اور جمہوریت میں انسانوں کا ایک گروہ قانون سازی کا کام سر انجام دیتا ہے۔ دونوں نظاموں میں انسانوں کی خود ساختہ قانون سازی قدر مشترک ہے، پھر بھی ملوکیت کو انسانیت کے لیے لعنت سمجھا جاتا ہے اور جمہوریت کو آیا رحمت۔ حالانکہ دونوں ہی نظاموں میں انسانوں کی خود ساختہ قانون سازی کو اختیار کیا جاتا ہے۔ جمہوریت میں پارٹیاں اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتی ہیں تو یہ دراصل قانون بنانے کا اختیار حاصل کرنے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں۔ قانون سازی کے اختیار ہی کو اقتدار کہا جاتا ہے، یعنی جو ہمارے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلے تو ٹھیک، ورنہ سزا کا حقدار ٹھہرے گا۔ پارٹیاں برسر اقتدار آنے کے بعد اپنی ثوابدید کے مطابق قانون میں تبدیلی کرتی ہیں اور بعض اوقات تو وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون میں تبدیلی بھی کر لیتی ہیں۔ قانون سازی یا قانون میں تبدیلی سے بھی پارٹی کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ یوں کوئی شخص بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ کسی پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد قوانین میں کیا تبدیلیاں واقع ہوں گی۔
जिसे एहसास तहफ़्फ़ुज़ सेंसेस ऑफ सिक्योरिटी कहते हैं, वो अमन व अमान की जिंदगी के सिवा और कुछ नहीं है। इसी को कुरान करीम ने ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सूरह 2 आयत 62 कहा है। इंसानों के खुद साख्ता कवानीन की हैसियत यह है कि अगर उनकी खिलाफ वर्जी इस अंदाज से कर ली जाए कि सोसाइटी के निजाम को पता ही न चले, तो फिर कानून की खिलाफ वर्जी के बाद कुछ भी नहीं होता। अगर कानून शिकनी के बाद गिरफ्त हो जाए लेकिन बच निकलने का इंतजाम भी कर लिया है, तो भी कानून शिकनी का उस शख्स पर कुछ असर नहीं होता। सेकुलर निजाम में अगर कोई चोरी का इरादा करता है लेकिन चोरी करने में कामयाब नहीं होता, तो मुआशरे के कानून में इस पर ना कोई गिरफ्त है और न सजा। या जंगल में जाकर अकेले में जहां सुनने वाला कोई ना हो, आप अपने पड़ोसी को 1000 बुरा भला कहें, गालियां दें, तो भी ये मुआशरे के कानून के मुताबिक कोई जुर्म नहीं है। ये जो जिंदगी के बारे में मादी नुक्ता नजर है, उसको आज की इस्तिलाह में सेकुलर नजरिया हयात कहते हैं। ऐसे निजाम में अगर गिरफ्तारी के बाद सजा भी मिले तो वो तो सिर्फ तबई तकलीफ होगी। अगर मुजरिम गिरफ्त में नहीं आता या गिरफ्तारी के बाद छूट जाता है, तो फिर उसको तबई सजा भी नहीं मिलती। यह है सेकुलर नजरिया हयात में जुर्मो सजा की हैसियत। दूसरा नजरिया कुरानी नजरिया हयात है। इस नजरिया हयात में कानून से मुराद है खुदा की मुकर्रर की हुई गैर मुतबद्दल इक़्तिदार, परमानेंट वैल्यूज हैं, जो खुदा अंबिया इकराम के जरिए इंसानों को अता किया करता था कि इन इक़्तिदार के मुताबिक जिंदगी बसर करो। अब ये इक़्तिदार कुरान करीम में क़यामत तक के लिए महफूज हैं। दीन इस्लाम या कुरानी निज़ाम का फरीजा होता है कि वो इक़्तिदार को नाफिज करने के लिए इक़्तिदार की हदूद में रहते हुए और दरपेश हालात के तकाज़ों को मलहूज रखते हुए इक़्तिदार खुदाबंदी की काबिल अमल जुज़ियात बाहमी मुशावरत से मुतय्यन करे। बाहमी मुशावरत से मुतय्यन करदा जज़ियात कुरानी निज़ाम के कवानीन होते हैं, जिसे कुरानी या खुदा की शरीयत भी कहा जाता है। निज़ाम खुदाबंदी में पहली बात तो यह है कि इक़्तिदार खुदाबंदी तो बदस्तूर गैर मुतबद्दल रहती हैं, अलबत्ता हर दौर में हालात के तकाज़ों के पेश नज़र निज़ाम बाहमी मुशावरत से इक़्तिदार की जुज़ियात तब्दील होती रहती हैं। दूसरी बात यह कि निज़ाम खुदाबंदी को चलाने वाले सिर्फ वही लोग होते हैं जो मुस्तकिल इक़्तिदार खुदाबंदी पर ईमान रखते हों। उनका ईमान होता है कि इक़्तिदार खुदाबंदी में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। जो भी हुक्मरान आएगा उसने इन्हीं इक़्तिदार की पाबंदी इख्तियार करना है और कराना है, तो मुख्तलिफ पार्टियों की गुंजाइश खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तीसरी बात यह कि निज़ाम खुदाबंदी के मुआशरे में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उभरता है कि बुनियादी असूलों कवानीन हमेशा वही रहेंगे जो कुरान में दर्ज हैं, इन्हें कोई तब्दील नहीं कर सकता। लिहाजा अगर मैं सारी जिंदगी इक़्तिदार खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर कर दूं, तो मेरा ये तर्ज अमल किसी भी सरबराह के दौर में गलत नहीं होगा, नीज इससे मेरी जात की नशो नुमा होती चली जाएगी। और अगर मैं इक़्तिदार खुदाबंदी के खिलाफ जिंदगी बसर करूं, तो मेरा ये तर्ज अमल किसी भी सरबराह के दौर में सही नहीं होगा, नीज इससे मेरी जात की नशो नुमा रुक जाएगी, जिससे जात की सलाहियतें कमजोर और मुजमहल हो जाएंगी और इंसानी जात मौत के बाद मजीद इर्तिकाई मनाजिल तय न कर सकेगी। इर्तिकाई सफर का रुक जाना ही जहन्नम या जहीम है। निज़ाम खुदाबंदी के बरअक्स सेकुलर निज़ाम हयात में मैं चाहे सेकुलर निज़ाम के कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर करूं या सजा से बचने की तदाबीर इख्तियार करते हुए निज़ाम के कवानीन के खिलाफ जिंदगी बसर करूं, दोनों सूरतों में मेरी जात की नशोनुमा नहीं होती। जात की सलाहियतें ख्वाबीदा की ख्वाबीदा यानी गैर नशोनुमा याफ्ता रह जाती हैं। निजाम चाहे कोई भी हो, जात पर मुनक्स नकूश के नताइज से कोई नहीं बच सकता। जिंदगी चाहे सेकुलर निजाम में बसर की जाए या कुरानी निजाम में, अच्छे और बुरे आमाल के अच्छे और बुरे नकूश जात पर मुस्तसम होते रहते हैं। इक़्तिदार खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी हो या इक़्तिदार खुदाबंदी की हुदूद में रहते हुए निजाम की बाहमी मुशावरत तयन करदा जुज़ियात की खिलाफ वर्जी हो, दोनों खुदा की मिजान में चाहे सेकुलर निजाम हो या कुरानी निजाम जिंदगी हो, जुर्म है जिससे जात मुजमहल या कमजोर हो जाती है। इसके बरक्स इक़्तिदार या इक़्तिदार की जुज़ियात की अताअत करना जात की सलाहियतों के नशो नुमा का मौजब है, इबादत खुदाबंदी है। अब ये बात भी वाज़ेह हो गई कि चाहे कोई देखने वाला हो या ना हो, कोई दुनियावी अदालत हो या ना हो, दुनिया में कोई तभी सजा मिले या ना मिले, अमाल के असरात फौरन इंसानी जात पर मरतब हो जाते हैं। यहाँ तक कि दिल में गुजरने वाले बुरे इरादे और निगाहों की खयानत तक के असरात भी जात पर मरतब हो जाते हैं। इसी को खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे दिल में गुजरने वाले ख्यालात
اور نگاہوں کی خیانت سے واقف ہوں۔ خدا کی واقفیت کا عملی مفہوم یہ ہے کہ مجھ پہ میرے اعمال، میرے خیالات اور میری نگاہوں کی خیانت کے جو اثرات پڑتے ہیں خدا ان سے واقف ہے۔ خدا یہ نہ بھی کہتا تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ وہ غیب اور شہود دونوں کو جانتا ہے۔ جرم یا گناہ کے لیے ایک لفظ اسم ہے۔ اسم کے معنی ہے ہر وہ شے جو انسانی ذات میں اضمحلال یا واماندگی یا کمزوری پیدا کرے۔ یہ کمزوری کس طرح آتی ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ چوری کا گھی کھانے سے طبعی جسم فربا ہوتا ہے، طاقتور بن جاتا ہے۔ تو چوری کا گھی کھانے سے جسم میں تو کمزوری واقع نہیں ہوتی، لیکن چونکہ چوری کرنا اقدار خداوندی کے خلاف ہے، اس لیے چوری کی وجہ سے انسانی ذات میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ چوری کی سزا اگر نظام نہ بھی دے سکا ہو تو بھی اس کی سزا انسانی ذات پر برے اثرات کی صورت میں مرتب ہو جاتی ہے۔ انسان اکیلے میں اندھیرے میں کچھ کرے، انسانی ذات غلط اثرات مرتب ہونے سے نہیں بچ سکتی۔ انسانی ساختہ قوانین کی روح سے تو جرم کا ارادہ ہی دل میں گزرا، اس پر کوئی گرفت نہیں ہو سکتی، لیکن میزان خداوندی میں ذات پر اس کے برے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ جرائم کی سزا سے نہ تو جرائم بند ہوتے ہیں اور نہ ہی ذات پر مرتب برے اثرات مٹتے ہیں۔ اگر اسلامی نظریہ کی روح سے انسان کے اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا ہو جائے تو جرائم رکتے ہیں، لیکن اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، چاہے کوئی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹ دینے سے اور زانی کو کوڑے مارنے سے جرائم نہیں رکتے۔ تقریباً 125 سال گزرے کہ انگلینڈ میں 26 جرائم ایسے تھے جن کی سزا قتل تھی۔ ایک پینسل چرا لینے پر موت کی سزا تھی، کوئی جرم بند نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں بھی قتل کی سزا موت ہے، لیکن روز قتل ہوتے ہیں۔ سوسائٹی کا خود ساختہ نظام نہ تو مقصد پورا کر سکتا ہے اور نہ ہی غلطی سے پاک ہو سکتا ہے۔ میں اقدار خداوندی کی خلاف ورزی پر گرفتار ہوں یا نہ ہوں، مجھے سزا ملے یا نہ ملے، میری ذات پر جرم کی سزا کے طور پر برے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ ان سے کسی صورت بچا نہیں جا سکتا۔ اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا ہو جائے تو میں ہر اس کام سے خود بچوں گا جس کے برے اثرات میری ذات پر مرتب ہوں۔ میرے ایمان کا تقاضا ہے، میرے اندر پیدا نفسیاتی تبدیلی کا تقاضا ہے کہ میں نہ صرف اپنے جسم کی حفاظت کروں بلکہ اپنی ذات کی بھی حفاظت۔ ذات پر مرتب برے اثرات کو مٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اقدار خداوندی کی خلاف ورزی پر دل میں ندامت پیدا ہو۔ احساس ہونا چاہیے کہ برے اثرات سے میری ذات کو بہت نقصان پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد غلط روش کو ترک کر کے اقدار خداوندی کے مطابق میں زیادہ سے زیادہ کام کروں تو برے اثرات کا تبع میری ذات پر سے مٹ جائے گا یا منفی ہو جائے گا، ورنہ تلافی کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ ذات پر برے اثرات کو زائل کرنے یا بنحا کرنے کے طریقے کو یوں سمجھو کہ اگر میں نے 5 کلو وزنی غلط کام کیے ہیں تو مجھے 5 کلو سے زیادہ وزنی اچھے کام کرنے پڑیں گے تاکہ 5 کلو اچھے کام تو میرے 5 کلو وزنی کام کے اثرات کو مٹا دیں یا منہا کر دیں، اور 5 کلو سے زیادہ اچھے اور مثبت اثرات میرے کھاتے میں جمع ہو جائیں۔ اس کو قرآن نے یوں کہا، ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ 11 آیت نمبر 114۔ اقدار خداوندی کے مطابق اچھے کام حسنات، برے اثرات، سیئات کو مٹا دیتے ہیں۔ خدا نے تو اعمال کو تولنے کے لیے ترازو کے پلڑوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہے تو انسان خسارے میں رہا، اور اگر بھلائیوں کا پلڑا بھاری ہے تو انسان کامیاب رہا۔ اصل چیز یہ ایمان ہے کہ غلط اعمال کے برے اثرات میری ذات پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی ایمان سے انسان مومن یا مسلم بنتا ہے کہ اگر میں نے برے اثرات سے بڑھ کر اچھے اعمال نہ کیے تو برے اثرات کی سزا ایک دن مجھے ضرور ملے گی۔ ایسا ایمان جرائم کو روکتا ہے۔ میری ذات کی نہ تو کوئی دوسرا حفاظت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی نشو و نما۔ یہ جسے ہم مسلمان ہونا کہتے ہیں وہ اقدار خداوندی کی صداقت پر یقین ہے، اور اس بات کا یقین ہے کہ ان کی خلاف ورزی سے جرم سرزد ہوگا، اور جرم کی سزا سے میں دنیا و آخرت میں کسی طرح بچ نہیں سکتا، کیونکہ نظام خداوندی چاہے دنیا میں ہو یا نہ ہو، آخرت میں کوئی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ نہ کوئی شفاعت کروا کے بچ سکتا ہے، نہ کوئی جرمانہ ادا کر کے بچ سکتا ہے، نہ کوئی دوست بچا سکتا ہے، اور نہ کسی کی سفارش بچا سکتی ہے۔ قرآنی نظام کی بنیاد یہ ہے کہ ہر فرد کا اس پہ ایمان ہو کہ اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان مسلم یا مومن بنتا ہے، اور اس کی خلاف ورزی سے میری ذات پر ایک ایسا اثر پڑتا ہے جسے دنیا و آخرت میں کوئی زائل نہیں کر سکے گا۔ یہ ہے خدا کا قانون مکافات عمل، جسے لا آف ریکویٹل کہتے ہیں۔
گویا انسان اپنی ذات کو خود اپنے اعمال سے سنوار بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ کوئی دوسرا نہ تو کسی کی ذات کو سنوار سکتا ہے اور نہ بگاڑ سکتا ہے۔ ذات سے متعلق چند قرآنی حوالے ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، جس نے جرم کیا یعنی اپنی ذات کو مزمحل کرنے والا عمل کیا تو اس کا اثر خود اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے۔ سورہ 4 آیت 111۔ ظاہر ہوا کہ جرم دوسرے کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ خود اپنی ذات کے خلاف ہوتا ہے۔ نمبر 2، میرے رب، میں نے اپنے خلاف یعنی اپنی ذات کے خلاف جرم کیا۔ سورہ 7 آیت نمبر 23۔ نمبر 3، انسان اپنے ہر عمل کا خود ذمہ دار ہے، اس کا نتیجہ اسے خود بھگتنا پڑتا ہے۔ اعمال کا بوجھ اٹھانے والا کوئی کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ 6 آیت 164۔ نمبر 4، اگر تم ذات کو نشو و نما دینے والے کام کرتے ہو تو اس سے خود تمہاری اپنی ذات سنورے گی، اور اگر تم برے ذات کو مزمحل کرنے والے کام کرو گے تو اس کی تباہی خود تمہارے ہی لیے ہے۔ سورہ 17 آیت نمبر 7۔ نمبر 5، اور جنہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ سورہ 6 آیت نمبر 20۔ نمبر 6، یہ در حقیقت خود اپنے آپ کو ہی تباہ کرنے والے ہیں لیکن انہیں اس تباہی کا ادراک نہیں ہے۔ سورہ 6 آیت نمبر 26۔ نمبر 7، یہ خود اپنی ذات کے خلاف ظلم کر رہے ہیں۔ سورہ 7 آیت نمبر 177۔ نمبر 8، اے ہمارے رب، ہم نے تیرے قوانین کی خلاف ورزی کر کے اپنی ذات پر ظلم ڈھا لیا ہے۔ سورہ 7 آیت نمبر 23۔ تو اب کیا کریں؟ نمبر 9، لغزش والی روش چھوڑ کر معاشرے میں ہمواریاں پیدا کرنے والے کام کرو۔ سورہ 6 آیت 54۔ تو ذات پر ڈھایا ہوا ظلم مٹ جائے گا۔ نشو و نما یافتہ اور مستحکم ذات تو موت کو دیکھ کر بھی نہیں بدلتی، اس لیے مومن راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا ہے۔ انسانی عقل اپنی تمام تر بے پناہ صلاحیتوں کے باوجود ایک بھی مستقل قدر دریافت نہیں کر سکتی۔ مغرب مادی ترقی میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا لیکن اپنے ذہن سے ایک بھی مستقل قدر دریافت نہ کر سکا۔ مثلا ہر قسم کا زنا مغرب میں جرم تھا، لیکن اب فلسفہ مغرب جرم کی یہ تعریف کرتا ہے، کسی غالب یعنی بالادست کا کسی مغلوب یعنی زیر دست پر اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرنا جرم ہے۔ چونکہ ان کے نزدیک انسان کی محض طبعی زندگی ہے، انسان کے اندر اس کی ذات کو وہ تسلیم نہیں کرتے، اس لیے اس فلسفہ کی روح سے وہ اب زنا بالرضا کو کوئی جرم قرار نہیں دیتے۔ ان کے مطابق اس میں دونوں فریق راضی ہوتے ہیں، اس لیے کوئی فریق بھی دوسرے پر زیادتی نہیں کرتا۔ البتہ زنا بالجبر کو وہ جرم سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں دونوں فریق کی رضامندی نہیں ہوتی۔ کسی کی بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ زنا بالرضا کی مرتکب ہوتی ہے تو اگر شوہر ہر جانے کا دعویٰ نہ کرے تو یہ بھی جرم نہیں سمجھا جاتا۔ یہ لوگ اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ دو مرد آپس بالرضا جنسی تعلق قائم رکھتے ہیں تو بھی کوئی جرم نہیں، اور یہ کہ دو مرد آپس میں شادی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے محدود انسانی عقل کی روح سے ناقص فیصلہ جو مہذب دنیا میں سامنے آیا ہے۔ ان کے نزدیک ہر وہ بات جس سے طبعی نقصان ہوتا ہے ناجائز ہے، اور ہر وہ بات جس سے طبعی فائدہ ہوتا ہے وہ جائز ہے۔ قرآن کی روح سے سچ بولنا ایک مستقل قدر ہے۔ اس کے قدر ہونے سے اس لیے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بعض مرتبہ سچ بولنے سے نقصان اٹھانا پڑا اور جھوٹ بولنے سے فائدہ ہوا۔ قرآن نے مختلف سزاؤں کا ذکر کر کے یہ نہیں کہہ دیا کہ اب جب کہ ہم نے کہہ دیا ہے تو مجرموں کو سزا دو، بلکہ اس کی وجہ بتاتا ہے کہ کیوں سزا دی جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ معاشرے میں جرائم کرنے سے جرائم کے برے اثرات خود مجرم کی ذات اور معاشرے پر پڑتے ہیں۔ انسان کی ذات پر پڑے برے اثرات تو حسنات پر مبنی اعمال سے مٹ جاتے ہیں، لیکن معاشرے پر پڑے برے اثرات تب تک نہیں مٹ سکتے جب تک جرائم کی سزا نہ دی جائے۔ یہ سزاؤں کی غرض و غایت ہے کہ معاشرے کو برے اثرات سے پاک کیا جائے۔ قرآن نے چند جرائم کی سزا تو خود تجویز کر دی ہے اور باقی جرائم کی سزا کو قرآنی معاشرے پر چھوڑ دیا ہے کہ باہمی مشاورت سے متعین کریں۔ آیت نمبر 1۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ اس سورت کو بھی دیگر کی طرح ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو بھی دیگر احکام کی طرح۔ سورہ 28 آیت نمبر 85۔ ہم نے اطاعت کے لیے فرض قرار دیا ہے اور اس میں ہم نے واضح احکام نازل کیے ہیں تاکہ تم احکام خداوندی کو ہمیشہ اطاعت کے لیے اپنے سامنے رکھو۔ فرضناہا سورہ 24 آیت نمبر 1۔
तुम पर ये अहकाम फर्ज कर दिए गए हैं। आयातन बय्यनात सूरह 24 आयत नंबर 1। वाज़े अहकाम, अहकाम का मकसद बताया लअल्लकुम तज़क्करून सूरह 24 आयत नंबर 1, ताकि तुम जिंदगी के सफर में इन अहकामात को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखो और तुम्हें मालूम हो जाए कि किन किन अहकाम की अताअत करते हुए आगे बढ़ना है और किन उमूर से बचकर रहना है। अगर इक़दार खुदाबंदी को मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह तस्लीम किए बगैर उन्हें इक़दार कहकर पुकारते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं। मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह मानना इसलिए जरूरी है कि ये ईमान हो जाता है कि ये कवानीन खुदा की तरफ से अता करता है और ये कि उनमें कोई तब्दीली भी नहीं कर सकता। आयत नंबर 2। الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ زانی عورت اور زانی مرد دونوں کو 100 کوڑوں کی سزا دو۔ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو خدا کے قانون کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ برتو اور سزا کو مومنین کے چند گواہوں کی موجودگی میں نافذ کرو۔ جرم زنا کی سزا سورت کے شروع میں بیان کرنے کی وجہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے اس سورت میں جرم زنا سے احکامات کی ابتدا کیوں کی ہے؟ جواب یہ ہے کہ انسان کی طبعی زندگی میں جذبات تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کی شدت اور نوعیت کے لحاظ سے آپ ان کی اقسام مقرر کر سکتے ہیں۔ جذبات کو اقدار خدابندی کی حدود کے اندر رکھنا ایک کشمکش ہے جس میں اولو العزم ذات کے حامل افراد ثابت قدم رہتے ہیں۔ انسان کے دیگر جذبات کے اندر وہ شدت نہیں ہوتی جو جنسی جذبے میں ہوتی ہے۔ اس جذبے سے اگر انسان مغلوب ہو جائے اور اقدار خداوندی اس کے سامنے سے اوجھل ہو جائیں تو انسان پاگل ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح بھی اس جذبے کی تسکین کی جائے۔ قدرت نے حیوانات کی حد تک جنسی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ جب تک جفتی کی رت نہیں آتی حیوانات بغیر کسی امتیاز کے پھرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ جنسی اختلاط کی پوری قوتوں کو اپنے اندر لیے پھر رہے ہوتے ہیں۔ جنسی رت آتے ہی حیوانات جنسی تسکین کی خاطر پاگل ہو جاتے ہیں، رسے توڑا کر ایک دوسرے کی طرف بھاگتے ہیں۔ چونکہ سارے جرائم جذبات ہی کی روح سے ہوتے ہیں اور جنسی جذبہ تمام جذبات سے شدید ترین ہے، اس لیے جرم زنا کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ جرم زنا کی قرآن میں صرف یہی ایک آیت ہے۔ قرآن نے صرف 4 جرائم کی سزا متعین کی ہے اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 بغاوت، نمبر 2 قتل، نمبر 3 چوری اور نمبر 4 جرم عصمت یعنی بہتان۔ باقی جرائم کو معاشرے پر چھوڑ دیا ہے کہ باہمی مشاورت سے خود سزائیں تجویز کرے۔ آیت میں زنا بالجبر کی نہیں بلکہ زنا بالرضا کی سزا کا ذکر ہے۔ اس آیت میں زانیہ اور زانی کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں زانیہ عورت کا ذکر پہلے ہے اور زانی مرد کا ذکر بعد میں ہے، لیکن زنا دونوں کا مشترکہ جرم ہے۔ زانیہ اور زانی کہہ کر جو بات کی گئی ہے اس میں زنا بالجبر شامل نہیں ہے، کیونکہ زنا بالجبر میں تو عورت مجرم ہی نہیں ہوتی، اس لیے اس کے لیے سزا بھی نہیں ہے۔ یہاں زانیہ اور زانی کو ساتھ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ زنا بالجبر نہیں ہے، دونوں کی رضامندی شامل ہے۔ قرآن نے جو چند جرائم کی سزا مقرر کی ہے وہ ہیں بغاوت، ڈاکہ، قتل، چوری، بہتان اور زنا۔ زنا کو چھوڑ کر باقی وہ جرائم ہیں جن میں ایک بالادست قوت والا دوسرے پر اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرتا ہے۔ چوری اور بہتان میں اگرچہ بالادستی کی ضرورت نہیں، لیکن ان میں بھی ایک شخص اپنی بڑی ہوئی چالاکی و ہوشیاری سے دوسرے کی مرضی کے خلاف چوری کرتا ہے یا بہتان لگاتا ہے۔ زنا میں اگرچہ 2 طرفہ رضامندی شامل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے اس کی سزا مقرر کی ہے، کیونکہ اس بالرضا فعل سے عائلی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے اور معاشرے پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا عائلی زندگی اور معاشرے کو پاک کرنے کے لیے خدا نے خود سزا مقرر کر دی۔ جب تک اخلاقی قوانین کے غیب میں چھپے فوائد پر ایمان نہیں ہوگا تب تک کوئی قوم ان قوانین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ زنا اور بہتان کی سزا دینے کے لیے جلدتا یعنی کوڑے کی خصوصیات۔ جلدتن یہ وہی ہے جسے ہم جلد سکن کہتے ہیں۔
جانور کی کھال بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، لہذا جلدتن میں پہلی بات تو یہ چمڑے کا تمانچہ سا یا تھپڑ سا بنا ہوتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کے مارنے سے صرف جلد متاثر ہو، اندرونی چوٹ سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ تیسری بات جلدتا میں یہ ہے کہ اس کے بنانے میں کہیں کانٹ نہیں آنا چاہیے جو اندرونی چوٹ کا سبب بنے۔ اب اس کا ترجمہ وہ کوڑے کرنا تو بالکل غلط ہے جو آدمی دست بھی برداشت نہیں کر سکتا اور جو مارشاء اللہ کے دور میں لوگوں کو لگائے جاتے ہیں۔ 100 جلدتا کی سزا کھا کر بھی لوگ زندہ رہتے تھے۔ جلدتا کی سزا صرف 2 جرائم میں دی جا سکتی ہے، ایک تو یہی جناب رضا 100 جلدتا اور دوسرے پاک بازوں پر تہمت لگانا 80 جلدتا۔ زنا کی سزا یہودیوں کے ہاں رجم ہوا کرتی تھی، ہمارے ہاں بھی رجم کی سزا روایات کی روح سے آ گئی ہے، حالانکہ قرآن میں زنا کی سزا 100 جلدتا ہیں۔ یہودیوں نے تو رجم کی سزا اپنے ہاں ختم کر کے یہی جلدتا والی سزا مقرر کر لی ہے، لیکن ہم مسلمان ابھی تک روایات میں کھوئے ہوئے ہیں۔ قرآن سزا دیتے ہوئے ماحول، افراد کی نفسیات اور ان کی تربیت کا لحاظ رکھتا ہے۔ مثلا شریف زادیاں جن کو قرآن محسنات کہتا ہے کو 100 جلدتا، لونڈیوں اور غلاموں کو آدھی سزا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نظام کے سربراہ کے گھرانے سے کوئی جرم ہو جائے تو دگنی سزا۔ جو علماء کرام جرم زنا کی سزا رجم پر جمے ہوئے ہیں وہ بتائیں کہ رجم کی آدھی اور دگنی سزا کیا ہوگی۔ زانی کو نرمی کے ساتھ بیت، کوڑے مارنے اور سزا دیتے وقت مومنین کی موجودگی کی وضاحت۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ سورہ 24 آیت نمبر 2۔ یہ ترجمہ غلط ہے کہ اور خدا کے قانون 100 کوڑے مارنے کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی نرمی تمہارے دامنگیر نہ ہونے پائے، یعنی کس کس کے کوڑے مارو، کوئی نرمی تمہارے دامنگیر نہ ہونے پائے کی تاکید کوڑے مارنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت تو جج صاحبان کے لیے ہے کہ فیصلہ کرتے ہوئے تمہاری نرم دلی رقیق القلبی آڑے نہ آئے۔ لا تاخذکم ججوں کے متعلق ہے، تاخذ کے معنی ہے کسی چیز کا دامنگیر، دامن کش ہو جانا۔ چونکہ جج بھی تو انسان ہوتے ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہدایت ان کو دی گئی ہے۔ جو صحیح جج ہوتا ہے اس کی رحم دلی اور سخت دلی کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اس نے تو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لِيَشْهَدُوا عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ سورہ 24 آیت نمبر 2 کے معنی یہ نہیں ہے کہ سزا دیتے ہوئے مومنین کا مجمع جمع کر لو اور ان کے سامنے سزا دو۔ قرآن کریم تکریم انسانیت کی پاسداری کرتا ہے تو کیا یہ کہے گا کہ سزا دیتے وقت مجرم کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے مجمع اکٹھا کر لو؟ لے یشہد سے مراد ایسے ہے جیسے سزا دیتے وقت ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے، یہ جو گواہ کی بات آئی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تنہائی میں کوٹھڑی میں صرف مجرم اور سزا دینے والا نہ ہو، یعنی جلاد کو سزا دینے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ گواہ بھی ہونے چاہیے کہ کہیں سزا دیتے وقت سزا دینے والے کے اپنے جذبات تو درمیان میں نہیں آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سزا دینے والے کی مجرم کے ساتھ کوئی رنجش ہو یا مجرم کے متعلق نرمی کے جذبات ہوں۔ گواہ اس لیے ہیں کہ سزا ٹھیک ٹھیک قانون کے مطابق دی گئی ہے۔ لے یشہد سے مراد مجمع نہیں ہے، یہ شہادت ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مجرم کو سزا دیتے وقت ڈاکٹر یا جیل انتظامیہ کے افراد موجود ہوتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم کے مطابق حرامی بچے کی بھی تذلیل نہیں ہونا چاہیے۔ جائز و ناجائز ہر قسم کے بنی آدم کے لیے قرآن نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو واجب التکریم بنایا۔ مجرم تو ماں باپ تھے، بچے کو تو اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ جائز ماں باپ کے ہاں پیدا ہو یا زنا کے نتیجے میں پیدا ہو، لہٰذا کسی حرامی بچے کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتی حدیث یہ ہے کہ قیامت میں لوگ اپنی ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے۔ ماں کا نام لینے سے ماں اور باپ دونوں کا پردہ رہ جاتا ہے۔ خدا تو قیامت میں بھی کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہے گا، لیکن یہ دوسری بات ہے کہ کوئی اپنی غلط روش کی وجہ سے خود ہی رسوا ہونے کی ٹھان لے۔ اضطراری حالت میں حرام کھانے میں تو استثناء ہے، لیکن زنا میں استثناء نہیں ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ سورہ 2 آیت نمبر 73۔ پھر اگر اضطرار کی حالت پیش ہو اور کھانے کو کچھ نہ ملے تو تم ایسی حالت میں حرام کی گئی اشیاء کو بھی کھا سکتے ہو، بشرطے کہ تمہاری نیت قانون چکنی یا حوث پرستی کی نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اضطراری حالت میں خنزیر اور غیر اللہ سے منسوب کھانا مراد ہے، کیونکہ مردار اور بہتا خون تو کوئی نہیں کھاتا۔ بہرحال قرآن نے جان بچانے کے لیے ایک استثناء رکھ دیا ہے، کیونکہ جنسی جذبات کی تسکین میں کوئی اضطراری حالت نہیں ہوتی،
اس لیے قرآن نے اس میں استثناء بھی نہیں رکھا۔ بھوک کسی کے لگائے نہیں لگتی، پیاس کسی کے لگائے نہیں لگتی۔ بھوک پیاس جذبات کو ابھارنے سے نہیں لگتی۔ بھوک پیاس طبعی قانون کے مطابق اندر کا تقاضا ہے جو از خود پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کتنے بھی کسی ایسے کام میں مصروف ہیں جس میں آپ کو کھانے پینے کا ہوش بھی نہ ہو، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بھوک پیاس لگنے لگے گی۔ اس میں آپ کے ارادے یا خیال کا بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر آپ بھوک پیاس کی تسکین نہیں کرتے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے، کمزوری نقاہت آ جاتی ہے، پیاس کی تپش اور بھوک کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یا تو آپ بے ہوش ہونے کے لیے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائیں یا کچھ کھانے پینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ بھوک و پیاس کا تقاضا طبعی قانون کے مطابق اندر سے اٹھتا ہے، جبکہ جنسی خواہش کی کیفیت یہ نہیں ہے۔ یہ خواہش آپ کے خیال سے یا کچھ دیکھ کر ابھرتی ہے۔ خیال اور دیکھنے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ خوراک کا خیال نہ بھی کریں اور اس کی طرف نہ بھی دیکھیں تب بھی بھوک و پیاس بھڑکنی شروع ہو جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے۔ بھوک پیاس میں آپ کے ارادے، خیال یا دیکھنے سے کوئی تعلق نہیں۔ جنسی خواہش کی اگر تسکین نہ کی جائے تو موت واقع نہیں ہوتی، جبکہ بھوک و پیاس مٹانے کا انتظام نہ کیا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ جنسی خواہش کی تسکین میں استثناء نہ رکھ کر قرآن نے یہ بتا دیا کہ اس میں کوئی اضطراری حالت نہیں ہے، چونکہ جنسی جذبہ خیال اور باہر کے محرکات سے ابھرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ نہ صرف محسوس فواحش کو معاشرے کے اندر آنے سے روکو بلکہ خیال میں بھی فواحش کو نہ پھٹکنے دو۔ زنا تو آخری فعل ہے، اس سے پہلے بہت سے فواحش کے مراحل ہیں جن کی وجہ سے انسان زنا کی طرف راغب ہوتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جو لوگ مسلمان معاشرے کے اندر فواحش کو پھیلاتے ہیں، اشاعت کرتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کو دنیا میں بھی علم انگیز سزا دو اور پھر آخرت میں ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ سورہ 24 آیت نمبر 19۔ جرائم کی سزائیں نافذ کرنے سے پہلے کچھ اقدامات کرنے ہوتے ہیں۔ عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر قرآن میں درج سزاؤں کو معاشرے میں نافذ کر دیا جائے تو یہ اسلامی نظام بن جاتا ہے، اور یہ کہ ان سزاؤں کے نفاذ سے قرآن کا منشا بھی پورا ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کی سزائیں قوانین خداوندی کے مطابق انسانوں کے تشکیل کردہ نظام کے ایک خاص ماحول میں نازل ہوئیں۔ مکہ کے 13 سالہ دور میں ایک بھی سزا نازل نہ ہوئی تھی، کیونکہ مکہ میں اسلام کو تمکن فی الارض یا استخلاف فی الارض حاصل نہیں تھا۔ جیسے جیسے نظام خداوندی مدینہ میں جڑیں پکڑتا گیا، ویسے ویسے حالات کے مطابق احکامات نازل ہوتے چلے گئے۔ قرآنی احکام اور سزائیں صرف قرآنی نظام میں نافذ ہونے کے لیے ہیں، کسی دوسرے نظام کے لیے نہیں ہیں۔ نظام خداوندی اور قرآن کی سزاؤں کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے تو اس نظام کو اپنا نظام حیات تسلیم کر لینے والوں کے سامنے اسلام کے اصولوں کو ذہن نشین کرایا جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ سورہ 2 آیت 129۔ پھر اسلام کے اصولوں کی غرض و غائط the way of that ذہن نشین کرائی جاتی ہے۔ یہ والحکمت سورہ 2 آیت 129 ہے۔ ان دونوں کاموں کا ماحاصل انسان کی نفسیات میں تغیر واقع ہونا ہے۔ یہ تغیر نفس وَيُزَكِّيهِمْ سورہ 2 آیت 129 ہے۔ یہ تین کام ہو جانے کے بعد امت نظام خداوندی کی تشکیل اور اس کی بقا کے لیے اپنی جان و مال کے ساتھ تیار ہو جاتی ہے۔ نظام تشکیل ہوتا ہے رسول کے دور میں، تو خود رسول ہی نظام کا پہلا سربراہ ہوتا تھا۔ رسول کی وفات کے بعد امور رسالت کو سر انجام دینے کا فریضہ رسول کے جانشین یعنی خلفاء کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خلفاء راشدین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صرف قرآن کی روح سے امور نظام خداوندی یعنی امور رسالت سر انجام دیے۔ آج قرآن غیر متبدل صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، لہٰذا اب یا جب کبھی انسانوں کی کوششوں سے نظام خداوندی قائم ہوگا تو نظام کا سربراہ امور رسالت قرآن کریم ہی کی روشنی میں سر انجام دے رہا ہوگا۔ یہ فریضہ ایسا ہے جو تا قیامت نظام خداوندی کے سربراہ کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ تمکن فی الارض حاصل ہو جانے کے بعد مومنین کا فریضہ ہے کہ وہ اقامت الصلاۃ کریں، یعنی قرآنی قوانین کے مطابق نظام خداوندی قائم کریں، الزکوٰۃ کا نظام قائم کریں، یعنی لوگوں کو سامان نشو و نما مہیا کریں، امر بالمعروف کا حکم دیں اور منکر سے منع کریں۔ سورہ 22 آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 3۔
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. اقدار خدابندی سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے زانی زنا نہ کر پائے گا سوائے زانیہ یا مشرکہ کے ساتھ، اور کوئی زانیہ زنا نہ کر پائے گی سوائے زانی یا مشرک کے ساتھ، اور مومنین کے لیے اس قسم کے تعلقات حرام ہیں. جذبات سے مغلوب ہو جانے کی وجہ سے زانی اور زانیہ دونوں کے سامنے اقدار خدابندی نہیں ہوتے. اس آیت کا عمومی ترجمہ یہ ہے کہ زانی تو صرف زانیہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یا کسی مشرکہ کے ساتھ. اس ترجمہ سے بڑی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ کسی سے جرم زنا ایک بار سرزد ہو گیا تو اب اس کے بعد وہ نکاح کے لیے کسی زانی عورت یا زانیہ مرد کی تلاش کرتے پھریں یا کسی مشرک یا مشرکہ کو تلاش کریں. عمومی ترجمے کی روح سے تو زانیہ اور زانی کا کسی دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر دیکھا جائے تو مشرک کے ساتھ مسلمان کا نکاح ہی حرام ہے. اس آیت کے ترجمے کی مزید وضاحت ہم یوں کریں گے کہ نفسیاتی طور پر صرف وہی مرد و عورت زنا کے لیے رضامند ہوں گے جن زانیہ اور زانی نے اپنی خواہشات کا غلام بن کر اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا رکھا ہو. سورہ 45 آیت نمبر 23. اور مشرکہ اور مشرک تو اقدار خدابندی کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اس لیے وہ زنا کرنے پر راضی ہوں گے. لہٰذا زنا صرف اسی صورت میں سرزد ہوتا ہے جب مرد اور عورت دونوں جذبات سے مغلوب ہو جانے کی وجہ سے یکرنگ ہو جائیں. سورہ 24 آیت نمبر 26. اگر دونوں میں سے ایک بھی پاک باز ہے تو زنا نہیں ہو سکتا. اس آیت میں نکاح سے مراد جنسی تعلق قائم کرنا ہے، نہ کہ اصطلاحی نکاح. یہ یاد رہے کہ نکاح کا لفظ لغت میں زنا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. زنا بالجبر کا معاملہ دوسرا ہے. اس میں عورت تو بالکل مجرم نہیں ہوتی، البتہ مرد کا جرم دوہرا ہوتا ہے. آیت نمبر 4. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر اپنی تہمت کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور آئندہ ان کی گواہی قبول نہ کرو. باز نہ آئیں تو زیادہ سخت سزا دو. سورہ 24 آیت نمبر 23. یہ لوگ وہ فاسق ہیں جو صحیح راہ کو چھوڑ کر غلط راہ پر جا پڑے ہیں. حفاظت عصمت کے لیے انتظامات کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورہ 33 آیات 59 تا 62. آیت نمبر 5. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ہاں اگر اتفاقی مجرم غلط روش سے باز آ کر اپنی روش کی اصلاح کر لے تو پھر اسے معاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قانون خداوندی میں توبہ و اصلاح کے بعد عفو اور درگزر کی گنجائش رکھ دی گئی ہے، جس سے انسانی ذات سامان نشو و نما سے محروم نہیں رہتی. آیت نمبر 6. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. اور جو لوگ خود اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنے آپ کے اور کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے معاملہ میں فیصلے کے لیے مرد 4 بار اللہ کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دے کہ وہ سچ کہتا ہے. آیت نمبر 7. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو، یعنی میری قسم جھوٹی ثابت ہو جائے تو مجھے نظام خداوندی سے ملنے والے تمام حقوق سے محروم کر دیا جائے. آیت نمبر 8.
وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ مرد کے 4 بار قسم سے عورت مجرم قرار پا جائے گی، البتہ عورت سے سزا کو یہ چیز دفع کرے گی کہ وہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر 4 بار کہے کہ میرا مرد جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 9۔ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور 5ویں بار کہے کہ اگر یہ مرد سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، یعنی میری قسم غلط ثابت ہو جائے تو مجھے جرم اور دروغ گوئی کی سزائے ملے۔ ایسا کرنے سے عورت مجرم نہیں کہلائے گی۔ جب میاں بیوی میں تعلقات کی نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو آپس میں رشتہ برقرار رہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، لہٰذا حکومت دونوں کے عقد نکاح کو فسخ کر دے گی۔ قرآن میں احکام کی صورت یہ ہے کہ اگر احکام کی آیات 100 ہیں تو ان میں سے 75 آیات گھریلو زندگی سے متعلق ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا انسانوں کی گھریلو زندگی کو مطمئن دیکھنا چاہتا ہے۔ گھر کی زندگی اگر پرسکون ہے تو یہ جنت کی زندگی ہے اور معاشرہ بھی جنتی بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 10۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اے جماعت مومنین، اگر اللہ نے اپنے قانون میں فضل اور رحمت نہ رکھی ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ خدا کا قانون غلط روش کو چھوڑنے والوں کی طرف تیزی کے ساتھ رخ کرتا ہے تو تم تباہ ہو جاتے۔ ہمارے قانون میں یہ گنجائشیں حکمت پر مبنی ہیں۔ آیت نمبر 11۔ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جن لوگوں نے جھوٹا واقعہ تراشا اور اس کی تشہیر کی وہ تمہاری ہی جماعت کے بعض لوگ ہیں۔ تم اس واقعہ کو اپنے لیے برا خیال نہ کرو، بلکہ یہ تو الٹا تمہارے لیے بہتر ہے کہ سب کو معلوم ہو گیا کہ قوانین خداوندی کے مطابق ایسے معاملے کا کیسے فیصلہ کیا جائے۔ واقعہ میں ملوث تمام مجرمین کو اپنے کیے کی سزا ملے گی، اور جو اس شرارت کا بانی ہے وہ اوروں سے بھی زیادہ سخت سزا کا مستوجب ہوگا۔ آیت نمبر 12۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ اے جماعت مومنین، جب تم نے یہ جھوٹی بات سنی تو مومن مرد اور عورتوں نے ایک دوسرے کے لیے نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا یہ تو ایک کھلا بہتان ہے، ہم یقین نہیں کرتے کہ ایسا ہوا ہوگا۔ مومنین پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ بغیر تصدیق کے خبر کو جھوٹا سمجھیں۔ جہاں وہ لوگ قابل مواخذہ ہیں جنہوں نے جھوٹی تہمت تراشی اور اس کی تشہیر کی، وہاں جماعت مومنین کے وہ لوگ بھی بری الذمہ قرار نہیں دیے جا سکتے جنہوں نے تہمت پر یقین کر لیا تھا۔ انہیں مومن مرد اور مومن عورتوں کو ساتھ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ تو سراسر بہتان ہے۔ انہیں اپنی جماعت کے لوگوں کے متعلق حسن ظن سے کام لینا چاہیے تھا۔ انہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم کسی کو مجرم تسلیم نہیں کرتے جب تک تحقیق سے جرم ثابت نہ ہو جائے۔ مجرم کو مجرم قرار دینا عدالت کا کام ہے، نہ کہ عام افراد کا۔ اوپر 2 آیات میں لفظ ہے افکن، سورہ 24 آیت نمبر 11-12۔ اس کے معنی ہے تہمت، افتراء، کذب، جھوٹ، بے پر کی بات۔ اس واقعہ کے لیے قرآن کریم نے افک لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یہ مستہر کیا جانے والا واقعہ ہے ہی جھوٹ۔ قرآن کریم جس مقصد کے لیے کوئی واقعہ یا داستان بیان کرتا ہے تو اس سے مقصد کوئی بنیادی اصول یا ہدایت بیان کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے جس میں لوگوں نے ایک عورت کے خلاف جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ قرآن نے کسی عورت کا نام نہیں لیا اور نہ ہی ان کا نام لیا جنہوں نے بے پر کی بات اڑائی تھی۔ ٹھیک ہے کوئی واقعہ ہوا، اس میں بہت سے شر کے پہلو تھے، لیکن اسی واقعہ کی آڑ میں بہت سے خیر کے پہلو نکل آئے کہ خدا نے آئندہ ایسے ہونے والے واقعات کے سلسلے میں اصلاح کے لیے اصول و ہدایات دے دیں۔
اور سب کو معلوم ہو گیا کہ اگر ایسا واقعہ پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے، یعنی ایک یہ کہ جب کوئی خبر کسی کو پہنچے تو اس پر یقین نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کو کسی دوسرے تک پہنچائیں، بلکہ خبر کی تحقیق و تفتیش کی جائے۔ اس مقصد کے لیے اہل رائے اولو الامر تک خبر کو پہنچانا چاہیے تاکہ وہ حقیقت معلوم کریں۔ نمبر 2، یہ کہ جب تک الزام ثابت نہ ہو جائے تو ملزم کو مجرم نہیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 3، یہ کہ انسان کا دوسرے انسانوں کے متعلق سب سے پہلے یہ حسن ظن ہونا چاہیے کہ نہیں فلاں شخص شریف ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد تحقیق کے نتیجے کو سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ تہمت تراشی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس سے خاندانوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 13۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ جن لوگوں نے الزام لگایا انہوں نے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ پیش کیے؟ اب جبکہ یہ لوگ گواہ پیش نہیں کر سکے تو عدالت خداوندی کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ اگر کوئی شخص کوئی خبر تم تک پہنچائے تو کہنا چاہیے کہ 4 گواہ کے ساتھ معاملے کو عدالت کے سامنے رکھو اور مجرم کو جرم کی سزا دلواؤ۔ آپ کا میرے سامنے ذکر کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 14۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ اے جماعت مومنین، یہ تو اللہ کا فضل اور رحمت تھی کہ بات سنبھل گئی، ورنہ جس انداز سے تم اس فتنہ میں ملوث ہو گئے تھے اس کے باعث تم پر حال ہی میں تباہی آ جاتی اور اس کے دور رس اثرات کی وجہ سے تم مستقبل میں بھی تباہ و برباد ہوتے۔ اگر خدا کا فضل اور رحمت شامل حال نہ ہوتی تو معاشرے میں خلفشار پھیل جاتا، خانہ جنگی شروع ہو جاتی جس سے الدنیا یعنی فوری نقصان پہنچتا۔ اس خلفشار کے پھیلنے سے تباہی و بربادی کا سلسلہ آخرت یعنی نسل در نسل بھی چل سکتا تھا، اور موت کے بعد تمہاری اخروی زندگی بھی تباہ ہو سکتی تھی، کیونکہ کسی مومن کا بلا ارادہ قتل عذاب جہنم کا مستوجب ہوتا ہے۔ سورہ 40 آیت نمبر 93۔ آیت نمبر 15۔ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جب تم بلا تحقیق سورہ 17 آیت نمبر 36 اپنی زبانوں سے تہمت کو ایک دوسرے تک پہنچا رہے تھے تو اپنے منہوں سے وہ بات کر رہے تھے جس کی بابت تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم تہمت کو پھیلانے کو معمولی بات خیال کر رہے تھے، حالانکہ قانون خداوندی میں یہ معمولی بات نہیں ہے، سنگین جرم ہے۔ آیت نمبر 16۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ سنتے ہی کہہ دیتے کہ بلا تحقیق و تفتیش سورہ 17 آیت 36 ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ایسی بات پر یقین کریں اور زبان پر لائیں؟ یوں تو معصوم خدا کی ذات ہے، لیکن یہ ہے بہت بڑا بہتان۔ آیت نمبر 17۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين۔ اللہ تمہیں شدت کے ساتھ نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو ایسی حرکت تم سے دوبارہ سرزد نہ ہو۔ آیت نمبر 18۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ تمہارے لیے تہمت تراشی سے متعلق اپنے قوانین کو وضاحت سے بیان کر رہا ہے۔ اللہ تمام امور کا علم رکھتا ہے اور اس کا ہر قانون حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 19۔
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ یاد رکھو جو لوگ چاہتے ہیں کہ جماعت مومنین کے اندر بے حیائی کی باتیں پھیلیں، انہیں اسی دنیا میں نظام خداوندی کے قانون کی روح سے سخت سزا ملے گی، اور اخروی زندگی میں بھی اذیت ناک تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 20۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتے تو تم خطرے میں پڑ چکے ہوتے۔ خطرات سے متعلق رہنمائی وہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ رؤوف الرحیم ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ تمہاری حفاظت اور نشو و نما ہو۔ کتب حدیث میں واقعہ افق سے متعلق من گھڑت واقعہ تجزیہ کے ساتھ قرآن کریم نے اس واقعہ کو افق کہا ہے، یعنی ایک تراشیدہ واقعہ، جھوٹا واقعہ، من گھڑت واقعہ۔ اس واقعہ افق میں قرآن نے نہ تو کسی عورت کا نام لیا ہے اور نہ تہمت تراشی کرنے والوں کا نام لیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں نے ایک تراشیدہ واقعہ کو مشتہر کیا، یہ بھی ٹھیک ہے کہ جماعت مومنین کی طرف سے جو رد عمل ہوا وہ غلط تھا۔ قرآن نے ایسا واقعہ پیش آ جائے تو اس سے نمٹنے کے لیے ہدایات دیں اور کہہ دیا کہ آئندہ خیال رکھنا ایسا دوبارہ نہ ہونے پائے۔ احادیث کی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 تا 250 سال بعد تحریر ہوئیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ تفصیل سے یہ واقعہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، جسے بزبان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تحریر کیا گیا ہے۔ اس کو ہم اختصار کے ساتھ یہاں بیان کریں گے، لیکن ہم صحیح بخاری میں لکھے اس واقعہ سے متفق نہیں ہیں۔ ہوا یوں کہ کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رات کے وقت کسی جگہ پر جنگ سے واپس مدینہ کی طرف آتے ہوئے راستے میں ایک پڑاؤ تھا۔ میں قضائے حاجت کے لیے ذرا دور نکل گئی۔ پڑاؤ کی طرف واپسی پر میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ میں تلاش کرنے لگ گئی اور مجھے پڑاؤ کی جگہ پر پہنچنے میں دیر ہو گئی اور قافلہ کے کوچ کا وقت ہو گیا۔ میرے اونٹ کے ساتبان نے یہ سمجھا کہ میں اندر بیٹھی ہوئی ہوں۔ اس نے اونٹ کو اٹھا لیا اور قافلے کے ساتھ چل دیا۔ پڑاؤ کی جگہ پر پہنچی تو قافلہ کوچ کر چکا تھا۔ رات کا وقت، بیابان، جنگل اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سوچا کہ کیا کروں، بلاخر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں مجھے نیند آ گئی۔ قافلوں کا یہ اصول ہوتا ہے کہ ایک شخص پیچھے رہ جاتا اور وہ قافلے کے کوچ کے بعد گرا پڑا سامان اٹھاتا اور پھر تیز تیز چلتا ہوا قافلے سے جا ملتا۔ وہ پیچھے رہ جانے والا شخص چیزیں ڈھونڈتا ہوا ادھر آیا تو دیکھا کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ اس آدمی کو میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی پیچھے رہ جانے والا شخص ہے۔ میں نے پوچھا کیا وہ قافلہ چلا گیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، مگر کوئی بات نہیں۔ اس نے مجھے اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور تیزی سے چلا اور آگے جانے والے قافلے کے ساتھ مل گیا۔ وہاں آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسا ہوا تھا۔ یہاں تک واقعہ میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے۔ مدینہ آمد پر تہمت کے بارے میں چرچا سنا۔ میں قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچی تو میرے خلاف تہمت لگی۔ اس پیچھے رہ جانے والے شخص کے متعلق سارے مدینہ میں شور مچ گیا، لیکن اتفاق سے مجھے علم نہ ہوا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، نہ بات کی، باہر سنتے رہے، مجھ سے آ کر پوچھا تک نہیں اور نہ ہی تحقیق کی۔ روایات اس واقعہ کو 5 ہجری کا بیان کرتی ہیں، جب مدینہ میں حکومت قائم ہو چکی تھی، عدالتیں قائم تھیں، تہمت تراشیوں کے متعلق ضوابط موجود تھے۔ بیوی کے متعلق یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کے لیے کوئی کاروائی نہیں کرتے، حتیٰ کہ بیوی سے آ کر پوچھتے تک بھی نہیں کہ باہر یہ باتیں ہو رہی ہیں، تم کیا کہتی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گھر آتے اور چپکے سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتے۔ مجھے اس کا بڑا صدمہ ہوتا تھا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ پوچھتی ہوں تو کہتے ہیں نہیں، کچھ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس خود ساختہ خود تراشیدہ واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار پیش کیا جا رہا ہے۔ بہت عرصہ گزر گیا، بخار سے مجھے آرام ہوا تو میں رات کو عورتوں کے ساتھ باہر گئی۔ وہاں انہوں نے بتایا کہ ارے بھولی، تمہیں پتا بھی ہے
کہ تمہارے متعلق تو سارے مدینہ میں کوہرام مچا ہوا ہے، کیا تمہیں کچھ علم ہے؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ علم نہیں۔ عورتوں نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ گھر آئی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی روپ میں پایا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہی صورتحال ہے تو پھر یہ بہتر ہے کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو جواب ملا کہ ہاں ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ میں میکے آ گئی اور غور کرتے جائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ماں باپ نے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی کہ میں میکے کیوں آ رہی ہوں۔ باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 573 تا 634 عیسوی ہیں۔ بیٹی کے خلاف یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن عدالت کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا۔ خدا نے ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے جو ضوابط بتائے ہوئے تھے ان کے مطابق کچھ بھی نہ ہوا۔ نہ تو ماں باپ نے کچھ کیا اور نہ ہی شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا۔ روایات کی روح سے معاذ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کی بات پر یقین نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اسامہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کیا خیال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاوند کو اپنی بیوی کے متعلق یقین نہیں ہے۔ آپ تحقیق کا طریق عدالت اختیار نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے افراد سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صاف کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں کوئی برائی نہیں جانتے اور ہمارے دل میں ان کی محبت، عزت اور شرافت ہے، ہم گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی طرف سے کوئی تنگی نہیں، ان کے سوا اور عورتیں بھی بہت ہیں۔ اس بات پر بھی مہینہ گزر گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میکے میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی تحقیق نہیں ہو رہی، کوئی تفتیش نہیں ہو رہی۔ خاوند ادھر اور بیوی ادھر بیٹھی ہیں، رو رہی ہیں، مرنے کے قریب ہو گئی ہیں۔ نہ باپ کچھ کرتا ہے، نہ خاوند کچھ تحقیق وغیرہ کرتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک اور عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کی موجودگی میں یہ بات پوچھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ کو اتنا بھی خیال نہ آیا کہ ایک اور عورت کی موجودگی میں مجھ سے ایسے نازک مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ میرے مرتے مرتے صرف اتنا کہہ سکی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہوں۔ اگر میں تنہا یہ کہتی رہوں کہ میں بڑی پاک دامن ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی اپنے دل میں کچھ خیال کر رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مانیں گے؟ اور اگر غلط بیانی سے میں کہہ دوں کہ ہاں وہ تہمت ٹھیک ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے کے قابل نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو کیا جواب دوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی شہادت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری بات کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات ہے تو پھر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، بہت بڑا گواہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ تمہاری اس صداقت کی گواہی دے گا۔ آپ کہتی ہیں کہ میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کیا صداقت کی گواہی دے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور خدا نے یہ بات بتائی کہ نہیں، عائشہ تو بڑی پاک دامن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ صدیقہ کا لفظ خدا کی گواہی کی نسبت سے بولا جاتا ہے۔ وہی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک ہو، تمہاری پاک دامنی کی شہادت خود خدا نے دے دی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق خدا کی گواہی پر مبنی آیت ہمیں قرآن میں نہیں ملی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں نے کہا اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا ان کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ انہوں نے تو انتہا کر دی، میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ میں نے ماں باپ سے بھی کہا کہ میں تمہارا بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے بھی تو تحقیق کے لیے قدم نہیں اٹھایا۔ میں اس سارے غم کو اکیلی برداشت کرتی رہی، اگر شکریہ ہے تو خدا کا شکریہ ہے جس نے میرے لیے یہ کر دیا ہے۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی شہادت خود خدا نے دے دی۔ روایات کردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں امت کے لیے کوئی سبق نہیں ہے۔
ان روایات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ اگر کسی کی بیوی کے متعلق اس قسم کی بات ہو تو شوہر تحقیق و تفتیش کے لیے نہ خود قدم اٹھائے گا اور نہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ بیوی کو گھر میں مرنے کے لیے پڑی رہنے دیا جائے گا، بیوی سے کشیدگی اختیار کر لی جائے گی، روٹھے ہوئے رہنا ہے، برتاؤ میں کمی کرتے جانا ہے، بات کو دل کے اندر رکھنا ہے، بیوی سے نہیں پوچھنا۔ بیوی کہے کہ میں میکے چلی جاؤں تو کہا جائے گا کہ ہاں چلی جاؤ۔ میکے میں مہینہ بھر بیوی کی خبر نہیں لینی، مہینے کے بعد بیوی کے میکے میں جاؤ بھی تو جس موڈ میں تم تھے اسی موڈ میں ایک عورت کی موجودگی میں جا کر پوچھو کہ تم اپنے متعلق کیا کہتی ہو، اور اس کے بعد خود تحقیق نہ کراؤ۔ یہ ہے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے سامنے روایت کی روح سے آتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم ہدایات و قوانین دیتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف تہمت لگے تو یہ کرو، گواہ بلاؤ، جرم عائد کرنے کی بجائے الزام عائد کرو، غلط بیانی ثابت ہو تو اس کو یہ سزا دو۔ یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سربراہ مملکت ہیں۔ اب ہمارے لیے تو یہ اسوہ بنتا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ یہ کچھ کریں۔ اس اسوہ سے ایک الجھن پیدا ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی پاک دامنی کی صداقت کی شہادت تو خود خدا نے دے دی، اب آپ کی ہماری بیویوں کی شہادت اللہ تعالیٰ کہاں سے دے گا جبکہ سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے۔ اسوہ کی پیروی میں کیا تحقیق و تفتیش کے دروازے بند کر کے ہم اپنی بیویوں کی پاک دامنی کی صداقت کی شہادت کا خدا کی طرف سے اختیار کرنا ہوگا۔ شیعہ حضرات کی کتابوں میں یہ باتیں ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ ان کو چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف بغض ہے اس لیے اس قسم کی باتیں ان کے ہاں درج ہیں، لیکن ہم سنیوں کی بخاری شریف اور مسلم میں یہ سب کچھ ہے۔ سوچئے غیر مسلم تحریروں سے پھر کیا نتائج نکالیں گے؟ غیر مسلم ہماری احادیث سے لے کر کچھ لکھیں تو مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کی کتابوں کو ممنوع بین کر دیا جاتا ہے اور اپنی حدیثوں کی کتابوں کے ہم ختم کرتے ہیں۔ ناموس رسالت پر حرف آئے تو آئے، لیکن ان حدیثوں کو سچا ماننے کا عقیدہ مولانا حافظ محمد اسلم جراج پوری سے جب کہا گیا کہ دیکھیے مولانا صاحب ان حدیثوں کے کتنے کتنے معتبر راوی ہیں، مولانا نے جواب دیا کہ آپ ان انسان معتبر راویوں کا کہتے ہیں، اس قسم کی حدیث کے راوی اگر آپ جبریل کو بھی پیش کر دیں تو میں اسے بھی صحیح نہیں مانوں گا، کیونکہ ان سے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ایسا مانیں گے تو پھر عفت و عصمت و شرافت کو دنیا میں جا کر ڈھونڈیں گے تو کہیں نہیں ملے گی۔ واقعہ افق پر ہماری رائے۔ اس آسمان کے نیچے ہمیں نابوت سے رسالت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ازواج مطہرات ہماری ایمان کی روح سے ہماری مائیں ہیں۔ جب قرآن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام اس واقعہ میں نہیں لیا اور نہ ہی تہمت تراشوں کا نام لیا ہے تو خام خواہ اس واقعہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب کرنا سراسر زیادتی ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ پیش کیا گیا ہے ہمارا ایمان ہے یہ غلط طور پر منسوب کیا گیا ہے۔ اگر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق واقعہ ہوتا تو قرآن کے ہدایات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کی تحقیق و تفتیش کراتے، نہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے رخی برتتے۔ لفظ افق سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ واقعہ جھوٹا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کوئی جھوٹا واقعہ پھیلایا گیا ہوگا تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے اسے منسوب کیوں کریں؟ ہم کیوں نہ سمجھ لیں کہ ہاں کوئی واقعہ ہوا ہوگا جو امت کے لیے خیر اس لیے بن گیا کہ خدا نے ایسے معاملات سے نمٹنے کے لیے ضروری ہدایات دے دیں۔ ہمارا تعلق اس واقعہ سے محض اس قدر ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم یہ کچھ کریں، بات ختم ہو گئی۔ ہمارے پاس اب کوئی ذریعہ نہیں جس سے ہم اس واقعہ کی صداقت معلوم کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200-250 سال کے بعد یہ کچھ امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد ان کے پاس واقعہ کی پرکھ کا کیا ذریعہ تھا؟ قرآن تو آج بھی ہمیں کہتا ہے کہ جس بات کا تمہیں ذاتی علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگو، کیونکہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر تمہارے دل نے سنی اور دیکھی بات کو ٹھوک بجا کر یہ شہادت دی کہ یہ صحیح ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک شخص 200-250 سال کے بعد یوں تفصیل کے ساتھ لکھ رہا ہے جیسے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھا یہ کچھ لکھ رہا ہو۔ یہ ہے سیاہ ستہ آپ کے ہاں کی کتب احادیث۔ قرآن ان روایات سے بری ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں، ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، ان کا کردار بہت اونچا ہے۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔